بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم، الزام تراشی کا کھیل شروع، امریکہ نے کیا مایوسی کا اظہار۔ سوڈان میں حالیہ دنوں کی سب سے بڑی ریلی، احتجاجیوں نے فوجی حکومت برخاست کرنے کا کیا مطالبہ، کہا اتوار کو سویلین حکومت کے نمائندوں کا اعلان کریں گے۔ فرانس خلیفہ حفتار کی تائید کر رہا ہے، لیبیا کی حکومت نے لگایا الزام، فوجی جنرل کے خلاف وارنٹ جاری کیا گیا۔ ایجپٹ میں سی سی کی مدت بڑھانے کے لیے ہفتے سے ہوگا ریفرینڈم۔ آستانہ کانفرنس سے پہلے جواز ظریف نے کیا ترکی کا دورہ، رشیا نے کہا النصرہ ملیٹنٹس اور وائٹ ہیلمٹس فرضی کیمیکل حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہیمنت کرکرے میری بددعا سے ہلاک ہوئے، پرگیا ٹھاکر کے بیان پر تنازع، بی جے پی نے کہا شخصی خیال ہے۔ پرگیا کے بیان پر آئی پی ایس ایسوسی ایشن نے کی تنقید، کہا شہیدوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ این ڈی تیواری کے بیٹے کا تکیے سے دم گھونٹ کر قتل کیا گیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے دہلی پولیس کا سنسنی خیز بیان۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ قطر میں طالبان اور افغان حکومت کے نمائندوں کے درمیان بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے۔ امریکہ نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ افغانستان کی حکومت کے نمائندوں، سیاستدانوں اور سول سوسائٹی کے ارکان کا ایک ڈیلیگیشن اس ہفتے دوحہ میں طالبان سے ملاقات کرنے والا تھا، لیکن اس ڈیلیگیشن کی حیثیت اور اس کے سائز پر تنازع پیدا ہو گیا۔ اس ڈیلیگیشن میں تقریباً 250 ارکان تھے، جس سے طالبان خوش نہیں تھے۔ طالبان نے اس ڈیلیگیشن کو شادی کی بارات قرار دیا۔ افغانستان سے متعلق امریکہ کے نمائندے زلمے خلیل زاد نے ٹویٹر پر کہا کہ مجھے اس بات کی ناکامی سے بہت افسوس ہوا ہے۔ میں تمام فریقوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دوبارہ بات چیت کریں اور تمام افغانیوں کی نمائندگی کریں۔ صدر اشرف غنی کے دفتر نے اس کے لیے قطر کے ایک عہدیدار کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ سوڈان میں صدر عمر البشیر کے خلاف بغاوت کے بعد سب سے بڑی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی مطالبہ کر رہے تھے کہ عبوری فوجی کونسل حکومت سویلینز کے حوالے کرے۔ وزارت دفاع کے باہر ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ یہ لوگ سویلین حکومت کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ احتجاجی آزادی آزادی اور انقلاب انقلاب کے نعرے لگا رہے تھے اور قومی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ احتجاجیوں نے کہا کہ وہ اس وقت تک سڑکوں پر رہیں گے جب تک حکومت سویلین اتھارٹی کے حوالے نہیں کی جاتی۔ احتجاجیوں نے یہ بھی کہا کہ وہ فوجی حکومت ختم کر کے رہیں گے۔ اس دوران احتجاجی لیڈرز نے کہا کہ وہ اتوار کو سویلین حکومت کے نمائندوں کا اعلان کریں گے۔ کئی ہفتوں کے احتجاج کے بعد فوج نے عمر البشیر حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور اس کے بعد ایک عبوری فوجی کونسل نے ملک کی باغ ڈور سنبھال لی۔ سوڈانیز پروفیشنلز ایسوسی ایشن نے عوام سے کہا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں دھرنوں میں حصہ لیں۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے گولان پہاڑیوں کو اسرائیل کا علاقہ تسلیم کرنے کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلے پر عمل شروع کر دیا ہے۔ امریکہ اب گولان پہاڑیوں کے علاقے میں پیدا ہونے والے لوگوں کو پیدائشی اسرائیلی کی حیثیت سے درج کر رہا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سرکاری دستاویزات میں اس فیصلے پر عمل آوری کا اظہار ہو رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ لیبیا کی عالمی سطح پر تسلیم کی جانے والی حکومت نے فرانس پر الزام لگایا ہے کہ وہ خود ساختہ کمانڈر خلیفہ حفتار کی تائید کر رہا ہے، جن کی فوجوں نے دارالحکومت تریپولی پر قبضے کے لیے حملہ شروع کیا ہے۔ وزیر اعظم فیاض السراج کی وزارت داخلہ نے ان کی حکومت اور فرانس کے درمیان تمام تعلقات روکنے کا حکم دیا ہے۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے فرانس حکومت کی طرف سے مجرم خلیفہ حفتار کی تائید کو اس کے لیے وجہ بتایا۔ فرانس نے اس الزام کو غلط بتایا اور کہا کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے اور وہ اس بے بنیاد الزام کو رد کرتے ہیں۔ فرانس کی
صدارتی دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ فرانس وزیر اعظم فیاض السراج کی جائز حکومت کی تائید کرتا ہے اور لیبیا میں بحران کو حل کرنے کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کی کوششوں کے ساتھ ہے۔ خلیفہ حفتار کا حملہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک 200 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ فرانس نے ماضی میں سعودی عرب، ایجپٹ اور UAE کے ساتھ مل کر خلیفہ حفتار کی تائید کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیبیا کے آئل امپورٹس پر خلیفہ حفتار کا کنٹرول ہے۔ فرانس نے 2011 میں لیبیا کے اس وقت کے لیڈر کرنل معمر قذافی کو ہٹانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ لیبیا کی حکومت نے خلیفہ حفتار کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا ہے۔ وزیر اعظم فیاض السراج نے ملک کے حالات پر خاموش رہنے کے لیے عالمی برادری پر تنقید کی، خاص طور پر انہوں نے اپنے اتحادیوں کی خاموشی کی مذمت کی۔ اس دوران ترپولی کے قریب زبردست شلباری کی گئی۔ مغربی ملک لیبیا کے بارے میں بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے لیبیا سے ریفیوجیوں کو باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ ان ریفیوجیوں کو افریقہ کے ملک نائجر لے جایا جا رہا ہے۔ بچائے گئے لوگوں میں کئی عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ترکی کا دورہ کیا۔ یہ دورہ سیریا کے بارے میں آستانہ پروسیس کے سلسلے میں ہونے والی میٹنگ سے پہلے ہوئی۔ تقریباً 10 دن بعد ترکی، ایران اور رشیا کے بیچ سیریا میں امن بات چیت کے حوالے سے آستانہ میں کانفرنس ہونے والی ہے۔ رشیا نے ایک بار پھر وارننگ دی ہے کہ القاعدہ سے متاثرہ ملیٹنٹس اور مغربی ملکوں کی تائید رکھنے والی وائٹ ہیلمٹس تنظیم سیریا کے ادلیب میں فرضی کیمیکل حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ادلیب میں ابھی ملیٹنٹس کا کنٹرول ہے۔ ایک سمجھوتے کے تحت سیریا کی فوج نے اس علاقے میں اپنے فیصلہ کن آپریشن کو روک دیا تھا۔ رشیا کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زکارووا نے کہا کہ جبہت الفتح الشام یا النصرہ فرنٹ کے ملیٹنٹس اور وائٹ ہیلمٹس کے ساتھ مل کر ایسا جھوٹا کیمیکل حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ایجپٹ میں بعض دستوری تبدیلیوں کے بارے میں ہفتے سے ریفرنڈم شروع ہوگا جس میں لوگ ووٹ دیں گے۔ ریفرنڈم میں کامیابی کی صورت میں صدر عبدالفتح السیسی کم سے کم 2024 تک حکومت کر سکیں گے۔ ووٹنگ 20 اپریل سے 22 اپریل تک ہوگی۔ اس سے پہلے ان تبدیلیوں کو ایجپٹ کی پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت کے ساتھ منظوری حاصل ہو گئی۔ عراق کے وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے کہا کہ GCC اور عراق کے درمیان تعلقات بہت اہم ہیں اور یہ تعلقات مضبوط ہونے چاہیے۔ سعودی عرب میں اپنے دورے کے دوسرے دن عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے ریاض میں GCC کے سیکریٹری جنرل عبداللطیف زیانی سے ملاقات کی۔ دونوں نے اس موقع پر عراق اور GCC کے درمیان تعلقات اور آپسی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت کی۔ ایک دن پہلے عراقی وزیر اعظم نے سعودی عرب کے شاہ سلمان اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی۔ ترکی نے کہا کہ وہ رشیا کے ساتھ میزائل ڈیفنس سسٹم پر نیٹو کی تشویش کو سمجھتا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو نے یہ بات کہی۔ اس مسئلے پر امریکہ اور ترکی کے بیچ کافی تناؤ پیدا ہو گیا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ترکی رشیا کے ساتھ اس 400 میزائل ڈیفنس سسٹم کی خریدی کو روک دے۔ وزیر خارجہ کاوسوگلو نے انقرہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نیٹو ملکوں کی تشویش کو سمجھتے ہیں اور یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ ترکی کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ایک تحقیقاتی عہدیدار نے کہا ہے کہ سعودی جرنلسٹ جمال خشوگی قتل کی تحقیقات کے بعد ذمہ داروں کو جواب دہ بنانا چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی تحقیقاتی عہدیدار ایگنس کیلرمرڈ نے کہا کہ وہ جلد ہی اپنی رپورٹ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کونسل میں پیش کریں گی۔ انہوں نے الجزیرہ ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی رپورٹ میں سفارشات ہوں گی اور اگلے قدم کے بارے میں تجویزیں شامل ہوں گی اور اس بات پر زور دیا جائے گا کہ کس طرح جواب دہی طے کی جا سکتی ہے۔ جمال خشوگی کو پچھلے سال 2 اکتوبر کو ترکی میں سعودی قونصلیٹ کے اندر بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ ان کی لاش اب تک نہیں ملی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایران دورے سے پہلے کہا ہے کہ وہ پڑوسی ملک ایران کے ساتھ تعلقات کو کافی اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایران کے سفیر مہدی ہنردوست سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ عمران خان 21 اپریل کو ایران کا دورہ کرنے والے ہیں۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔
افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم، الزام تراشی کا کھیل شروع، امریکہ نے کیا مایوسی کا اظہار۔ سوڈان میں حالیہ دنوں کی سب سے بڑی ریلی، احتجاجیوں نے فوجی حکومت برخاست کرنے کا کیا مطالبہ، کہا اتوار کو سویلین حکومت کے نمائندوں کا اعلان کریں گے۔ فرانس خلیفہ حفتار کی تائید کر رہا ہے، لیبیا کی حکومت نے لگایا الزام، فوجی جنرل کے خلاف وارنٹ جاری کیا گیا۔ ایجپٹ میں سیسی کی مدت بڑھانے کے لیے ہفتے سے ہوگا ریفرینڈم۔ آستانہ کانفرنس سے پہلے جواز ظریف نے کیا ترکی کا دورہ، رشیا نے کہا النصرہ ملیٹنٹس اور وائٹ ہیلمٹس فرضی کیمیکل حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہیمنت کرکرے میری بددعا سے ہلاک ہوئے، پرگیا ٹھاکر کے بیان پر تنازع، بی جے پی نے کہا شخصی خیال ہے۔ پرگیا کے بیان پر آئی پی ایس ایسوسی ایشن نے کی تنقید، کہا شہیدوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔ این ڈی تیواری کے بیٹے کا تکیے سے دم گھونٹ کر قتل کیا گیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے دہلی پولیس کا سنسنی خیز بیان۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، آئرلینڈ میں ایک خاتون جرنلسٹ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ایک فساد کے دوران پیش آیا، پولیس نے اسے دہشت گرد کارروائی قرار دیا ہے۔ 29 سالہ جرنلسٹ لیرا میکی پولیس آفیسرز کے قریب ٹھہری ہوئی تھی جب ایک بندوق بردار نے ان پر فائرنگ کر دی۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس عہدیداروں نے بتایا کہ ہمارے خیال میں یہ دہشت گرد حملہ ہے۔ برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے نے اس قتل کو جنونی کارروائی قرار دیا اور کہا کہ وہ سکتے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میکی ایک ایسی جرنلسٹ تھی جنہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ اپنا کام کرتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ اس سے پہلے ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ نارتھ آئرلینڈ میں گڑبڑ کے دوران پولیس پر 50 پیٹرول بم پھینکے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ 2 کاروں کو ہائی جیک کیا گیا اور انہیں آگ لگا دی گئی۔ پولیس کا ماننا ہے کہ ناراض ریپبلکنز نے یہ حملے کیے۔ نارتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان اس مہینے رشیا کا دورہ کریں گے اور صدر ولادیمیر پوٹین سے ملاقات کریں گے۔ رشیا کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ کرملن کے عہدیداروں نے کہا کہ کم جونگ ان رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کی دعوت پر یہ دورہ کریں گے۔ حالیہ عرصے میں کم جونگ ان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان دوسری چھوٹی ملاقات ناکام ہو گئی تھی۔ بات کرتے ہیں انڈیا کے الیکشنز کی۔ مالیگاؤں بم دھماکے کی ملزم اور بھوپال سے بی جے پی کی امیدوار پرگیا سنگھ ٹھاکر نے کہا ہے کہ مہاراشٹر اے ٹی ایس کے چیف ہیمنت کرکرے نے انہیں ٹارچر کیا تھا اور سابق پولیس عہدیدار ان کی بددعا کے نتیجے میں ہلاک ہوئے۔ ہیمنت کرکرے 26/11 حملوں کے دوران پاکستان سے آنے والے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جاں بحق ہوئے تھے۔ پرگیا ٹھاکر نے بھوپال میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہیمنت کرکرے نے مجھے ٹارچر کیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کہ تمہارا سروناش ہوگا، تمہارا برا وقت شروع ہونے والا ہے، اور 1 مہینے میں وہ دہشت گردوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے۔ ہیمنت کرکرے نے مالیگاؤں بم دھماکے کی تحقیقات کی تھی اور سب سے پہلے انہوں نے ہی ملک میں ہندو دہشت گردی کے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا تھا۔ مالیگاؤں بم دھماکے میں ہلاک ہونے والے ایک شخص کے والد نے عدالت میں درخواست کی ہے کہ پرگیا ٹھاکر کے الیکشنز میں حصہ لینے پر پابندی لگائی جائے۔ درخواست گزار نثار سعید نے اپنی درخواست میں کہا کہ پرگیا ٹھاکر کو ممبئی میں عدالت کی کارروائی میں حصہ لینے کے لیے بلانا چاہیے اور اسے لوک سبھا الیکشن لڑنے سے روکنا چاہیے۔ نثار سعید کے بیٹے 2008 کے مالیگاؤں دھماکے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ پرگیا ٹھاکر کے ہیمنت کرکرے کے بیان پر ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ مدھیہ پردیش کے چیف الیکٹورل آفس کو پرگیا ٹھاکر کے خلاف ایک شکایت بھی ملی ہے جس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ کانگریس کے ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے پولیس آفیسرز ایسوسی ایشن کی ایک درخواست کی تائید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ممبئی پر حملہ ہوا، ہیمنت کرکرے کو نہیں معلوم تھا کہ کیا وہ اپنے گھر واپس جا سکیں گے۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ پاکستانی دہشت گردوں کو ممبئی کو تباہ کرنے نہیں دیں گے اور ہم کبھی بھی دہشت گرد اجمل قصاب کو گرفتار کرنے میں ان کے رول کو نہیں بھلا سکتے۔
बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान को उनका शख्सी ख्याल करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर को टॉर्चर की वजह से तकलीफ हुई थी, शायद इसी वजह से उन्होंने ये बयान दिया। बीजेपी ने यह भी कहा कि हेमंत करकरे को वो शहीद समझती है जो दहशतगर्दों से लड़ते हुए मारे गए। आईपीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने प्रज्ञा ठाकुर के रिमार्क्स पर तनकीद की और इन रिमार्क्स को बेइज्जती करार दिया। एसोसिएशन ने ट्विटर पर प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिए बगैर कहा कि अशोक चक्र अवार्ड हासिल करने वाले आंझानी श्री हेमंत करकरे आईपीएस ने दहशतगर्दों से लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान की। हम वर्दी वाले एक उम्मीदवार के तौहीन आमेज बयान की मजम्मत करते हैं और हमारा मुतालबा है कि तमाम शहीदों की कुर्बानियों का एहतराम किया जाए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर वो इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे तो वो मोदी की तरह काम करेंगे। आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के इटावा में ये बात कही। लोकसभा इलेक्शन के तीसरे मरहले के लिए मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। इस मरहले के तहत 13 रियासतों और 2 यूनियन टेरिटरीज के 116 हलकों में वोटिंग होगी। बीजेपी सदर अमित शाह और सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने गुजरात में मुहिम चलाई। राहुल ने गुजरात में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस की कामयाबी की सूरत में अनिल अंबानी और मेहुल चोकसी की जेब से पैसे निकालकर अवाम की जेब में डाले जाएंगे। कांग्रेस की कौमी तर्जुमान प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और शिवसेना में शामिल हो गई हैं। उन्होंने बास पार्टी कारकुनों की बहाली के खिलाफ एहतजाज करते हुए यह कदम उठाया। प्रियंका चतुर्वेदी ने सदर कांग्रेस राहुल गांधी को अपना इस्तीफा भेजा। उन्होंने कहा कि इन कारकुनों ने उनके साथ बदतमीजी की थी और उन्हें धमकियां दी थीं। उत्तर प्रदेश की साबिक चीफ मिनिस्टर और बीएसपी लीडर मायावती ने मैनपुरी में एक रैली से खिताब करते हुए सीनियर एसपी लीडर और एसपी के बानी मुलायम सिंह यादव की तारीफ की और कहा कि मुलायम मोदी की तरह झूठे सेवक नहीं है बल्कि सच्चे सेवक हैं और उन्हें कामयाब बनाना चाहिए। गुजरात में कांग्रेस लीडर हार्दिक पटेल को एक जलसे के दौरान थप्पड़ मारा गया। ये वाकया सुंदरगढ़ जिले में जन आक्रोश सभा के दौरान पेश आया। इस वाकये का वीडियो भी सामने आया है। थप्पड़ मारने वाले शख्स को पकड़ लिया गया। इस सिलसिले में हार्दिक पटेल ने पुलिस में शिकायत की है। इस शख्स के साथ मारपीट भी की गई, उसे हॉस्पिटल में शरीक किया गया। बाद में इस शख्स की पहचान तरुण गुज्जर की हैसियत से की गई। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए उसने बताया कि जिस वक्त पटेलों के रिजर्वेशन के बारे में एजिटेशन हो रहा था, उनकी बीवी हामिला थी और उन्हें उस वक्त काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें उनके बच्चे के लिए दवाएं लेने के लिए भी काफ़ी मुश्किल पेश आई। तब मैंने फैसला किया था कि मैं इस शख्स को यानी हार्दिक पटेल को मारूंगा और उसे सबक सिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के सीनियर लीडर एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत तबई या नेचुरल नहीं थी बल्कि किसी ने तकिए से दम घोंटकर उन्हें कत्ल किया। दिल्ली पुलिस ने यह बात बताई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया गया 40 साल तिवारी की 4 सितंबर को मौत हुई थी और उस वक्त दिल की धड़कन बंद होने को मौत की वजह बताया गया था। इस मामले की तहकीकात करने वाली दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह बात बताई। दिल्ली पुलिस ने कत्ल का केस दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच के अहदेदार रोहित शेखर के घर गए और उनके घर वालों और नौकरों से पूछताछ की। उनकी बीवी अपूर्वा उस वक्त घर पर नहीं थी। एक फॉरेंसिक टीम भी घर पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि घर में 7 सीसीटीवी कैमरे थे जिनमें से 2 काम नहीं कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि रोहित तिवारी 12 अप्रैल को वोट देने के लिए उत्तराखंड गए और 15 अप्रैल की रात वापस आए। उन्हें हालत नशा में दीवार का सहारा लेकर चलते हुए देखा जा सकता है। अगले दिन रोहित की मां उज्ज्वला तिवारी इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल गई थी जब उन्हें घर से फोन आया कि रोहित की तबीयत ठीक नहीं है और उसकी नाक से खून बह रहा है। उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजाम किया और रोहित को हॉस्पिटल में पहुंचाया। उस वक्त रोहित की बीवी अपूर्वा, रोहित के रिश्ते के भाई सिद्धार्थ और नौकर घर में मौजूद थे। जिस वक्त हॉस्पिटल लाया गया रोहित को मुर्दा करार दिया गया। उनके जिस्म पर चोट के कोई निशान नहीं थे। रोहित ने 6 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी और ये साबित करने में कामयाब रहे थे कि वो एनडी तिवारी के बेटे हैं। एनडी तिवारी काफी अरसे तक ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। 2013 में एक अदालत ने ऐलान किया था कि तिवारी रोहित शेखर के बाप हैं। उसी साल एनडी तिवारी ने रोहित की मां के साथ शादी की थी। तिवारी का पिछले साल 93 साल की उम्र में उनकी सालगिरह के दिन इंतकाल हुआ था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म। इल्जाम तराशी का खेल शुरू। अमेरिका ने किया मायूसी का इजहार।
सूडान में हालिया दिनों की सबसे बड़ी रैली, एहतजाजियों ने फौजी हुकूमत बर्खास्त करने का किया मुतालबा, कहा इतवार को सिविलियन हुकूमत के नुमाइंदों का ऐलान करेंगे। फ्रांस खलीफा हफ्तार की तायीद कर रहा है। लीबिया की हुकूमत ने लगाया इल्जाम, फौजी जनरल के खिलाफ वारंट जारी किया गया। इजिप्ट में सीसी की मुद्दत बढ़ाने के लिए हफ्ते से होगा रेफरेंडम। आस्ताना कॉन्फ्रेंस से पहले जवाद जरीफ ने किया तुर्की का दौरा। रशिया ने कहा अल नुसरा मिलिटेंट्स और व्हाइट हेलमेट्स फर्जी केमिकल हमले की तैयारी कर रहे हैं। हेमंत करकरे मेरी बद्दुआ से हलाक हुए। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर तनाज़ा, बीजेपी ने कहा शख्सी ख्याल है। प्रज्ञा के बयान पर आईपीएस एसोसिएशन ने की तनकीद, कहा शहीदों का एहतराम किया जाना चाहिए। एनडी तिवारी के बेटे का तकिए से दम घोंटकर कत्ल किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से दिल्ली पुलिस का सनसनीखेज बयान। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।